ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، آپ باتیں کرتے ہیں تو ان کا دھیان اس پہ ضرور آتا ہے، تو وہ بھی ایک ایشو ضرور ہے جوڈیشری کا، مگر یہ کہہ دینا کہ وہ واحد ایشو ہے، اس پہ اختلاف نہیں ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایشو نے اس وقت جتنی بھی گورنمنٹ کی جو فوکس ہے گورنمنٹ کا، جن مسائل کے بارے میں آپ بالکل آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، اس وقت بجلی کا بحران ہے بہت زیادہ ملک کے اندر، مہنگائی بہت زیادہ ہے، آگے مزید انرجی کے کرائسس ملک کے اندر آئیں گے، انٹرنیشنل میڈیا اور جتنے بھی اینالسٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے نے گورنمنٹ کو سٹک اپ کر دیا ہے کہ وہ باقی چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کر پا رہی۔ چلیں، یو ایگری؟ ہاں، نو آئی ڈونٹ ایگری۔ بجٹ بن رہا ہے، بجٹ پیش ہو رہا ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے یونائٹڈ نیشنز میں بی بی صاحبہ کے جو واقعات ہیں، جو ان کی شہادت کا قصہ ہے، اس کو ہم نے پورے پاکستان کی اسمبلیوں سے پاس کروا کے، اب دیکھیں میں آپ سے دوبارہ عرض کروں گا کہ آپ ہمارا ڈیوریشن آف لائف دیکھیں ایز پارلیمنٹیرینز، ایز گورنمنٹ، اور اس کے بعد ہمیں وہ کردہ گناہوں کی سزا ہے تو نہ کردہ گناہ کی بھی ملے داد، تو اس کے بعد آپ ہمیں اس کا دوش دیں، تو یہ ہم نے یونائٹڈ نیشنز کو بھیج دیا۔ ابھی ہم نے ایمبیسڈرز لگانے شروع کیے ہیں، ابھی اکنامیکل پیکیجز بنانے شروع کیے ہیں، ہمارے تھنک ٹینکس کی جو سوچیں ہیں، آپ کو خوشی ہوگی یہ سن کے کہ ماشاءاللہ سے جس عوام کی آپ بات کر رہے ہیں، پاکستان اسٹیل مل کی یونین، پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلی دفعہ بڑے سالوں بعد 5600 ووٹ سے جیتی ہے۔ پاکستان اسٹیل مل ایک بہت اہم ادارہ ہے اور عوام کی امنگوں پہ اترتے ہوئے ہی ان نے ووٹ دیا ہوگا۔ آفٹر آل یونینز تو آپ کو پتہ ہے پولیٹیکلی ایکٹیو ہوتی ہیں، اور ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ بھی ایک عوام کا بیرومیٹر ہی سمجھیں آپ، وہ عوام کا بیرومیٹر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی 4 دن ہوئے یہ یونین جیتی ہے، تو کافی کام ہو رہا ہے۔ ہم نے آتے یونین بحال کر دی ہیں، ہم نے وہ حق دے دیا ہے لوگوں کو کہ وہ آپ اسلام آباد میں بھی آ کے اور وہاں بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں، جہاں صرف پریڈ مارچ ہوتی تھی ایک زمانے میں، اب وہاں عوامی میلہ ہوتا ہے، عوامی میلہ لگتا ہے۔ الحمدللہ یہ بھی عوام کی کامیابی، پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی سمجھیے اسے۔ وہ میلہ آپ کے خلاف، آپ کی حکومت کے خلاف لگایا گیا تھا، تو لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میری حکومت کے خلاف تھا، میں نہیں مانتا اس کو کہ میری حکومت کے خلاف تھا، مگر میں نے وہاں پانی پلایا، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کے اندر ایک نروسنس آپ کو نظر آ رہی ہے۔ میں نہیں مانتا اس بات کو۔ ہم نے تو گورنمنٹ اور اسٹرانگ ہوئی ہے کہ ہم دیکھیے آپ کی تنقید لے کے بھی، آپ کو جمہوری حق دے کے بھی، اس کے باوجود ماشاءاللہ الحمدللہ بڑی جمہوری انداز میں ہم نے آپ کو آنے دیا، آپ کو بولنے دیا، اور فل میڈیا کوریج پی ٹی وی نے بھی آپ کو دی، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے نا کہ ہمارے انٹینشنز الحمدللہ اللہ کے فضل سے عوام کی امنگوں پہ پورا اترنے کی ہیں۔ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ اگر آپ اس مسئلے کو جتنا جلدی نپیٹ لیں تو لوگ یہ دیکھیں نا، یہاں سے لانگ مارچیں کریں گے یا دھرنے کل کو دیں گے، جس طرح سے وکلاء کہہ رہے ہیں۔ اپنے انٹرویو کا 10 منٹ اس پہ دے دیا، کوئی اور بھی عوام کی امنگیں ہیں، کوئی اور بھی سوال ہے، یا بس صرف آپ کے پاس عوام کی ترجمانی کرنے کے لیے صرف ایک ہی بات ہے؟ چلیں، نواز شریف صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی نا، اس کا دیکھیں انہوں نے گورنمنٹ آپ کی یعنی فیڈرل گورنمنٹ سے وہ لوگ باہر نکل آئے چند ہفتوں کے بعد۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے ایک عرصے کے بعد جو ایک پولیٹیکل سٹرکچر اور جمہوریت اس ملک کے اندر، وہ جمہوریت جس کو عوام دیکھنا چاہتی ہے، وہ ڈیولپ ہو رہی تھی، اسٹرینتھن ہو رہی تھی، وہ ویکن ہوئی ہے اس ایک ایشو کے حوالے سے؟ اب دیکھیں، آپ ہمیشہ سے یہ سوچ لیں کہ ہر جگہ the glass can be half full and half empty۔ آپ اس کو جمہوریت کی کامیابی نہیں دیکھتے کہ اس کے باوجود کہ ان نے اپنے منسٹرز وڈرا کر لیے، میں نے نہیں کیے۔ اگر میں بھی پنجاب میں اپنے منسٹرز وڈرا کر لیتا تو وہی ریس لگ جاتی جو چھانگا مانگا میں کسی زمانے میں لگی تھی، اور میں نے اس ریس میں نہیں جانے دیا قوم کو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر نے، پیپلز پارٹی نے، دیکھیں نا، پیپلز پارٹی نے، ہم نے ایک فیصلہ لیا، پیپلز پارٹی نے اپنے منسٹرز وڈرا نہیں کیے، تو ذرا آپ اس نظر سے بھی تو دیکھیے کہ اگر پیپلز پارٹی پنجاب میں وڈرا کر لیتی، اور الحمدللہ پیپلز پارٹی کے پاس اسٹرینتھ فرنٹ سینٹر میں بھی ہے، اس کے باوجود پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہم دوستوں کا انتظار کریں گے،
اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ اس کو جانتے ہوئے، اور آپ جیسا پولیٹیکل انالسٹ تو جانتا ہے کہ ہمیشہ فارورڈ گروپس تیار رہتے ہیں اس ایسے موقعوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے، اور ہم ان فارورڈ گروپس کو کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم جو ہیں وہ میاں صاحب کے ساتھ رہیں گے. آپ اس پہ بھی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر کردہ گناہوں کی سزا ہے تو نہ کردہ گناہ کی بھی ملے داد. زاہد صاحب، ایک یہ امپریشن ہے، چلے میں اب کسی کا نام نہیں لوں گا، کہ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس جو آیا ہے اس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی یا آپ جو ہیں وہ یہ آرڈیننس جو ہے وہ ایک ہرڈل ہے جوڈیشری کی بحالی کے حوالے سے. اور افتخار محمد چودھری جب چیف جسٹس تھے تو NRO کا جو کیس تھا وہ سپریم کورٹ کے پاس ابھی تک اسی طرح پڑا ہوا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ NRO ایک ہرڈل ہے جوڈیشری کی بحالی کے حوالے سے؟ چلیں، پہلی بات تو آپ NRO کو شاید سمجھ نہیں سکے، میں آپ کو سمجھائے دیتا ہوں، آپ نے موقع دیا ہے تو. چلیں سمجھا دیں. میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے اوپر ایک وقت آیا جب غلام اسحاق خان نے پیپلز پارٹی پہ بہت بڑے بڑے اور موٹے موٹے الزام لگائے، اور اس ناچیز کو ہی اریسٹ کیا گیا. اور اس زمانے میں 2 سال 9 مہینے مجھے جیل میں رکھا گیا. اس میں سے میرا خیال ہے کچھ 14 کیس تھے، اور 14 کے 14 کیس میں جیل سے جیتا. اور اس کے بعد ایک وقت آیا کہ غلام اسحاق خان نے، بی بی صاحبہ نے، وقت حالات نے، سیاست نے اس کو اپنی ہی زندگی میں یہ بات ماننی پڑی کہ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے. ہم نے جا کے پیپلز پارٹی کے منسٹرز نے، جس میں آصف زرداری کا نام پہلا تھا، جا کے اوتھ لیا غلام اسحاق خان سے. تو آپ سوچیں کہ ہسٹوریکلی یہ کتنی بڑی بات تھی. تو اسی طرح NRO، آپ سوچیں کہ